سورۃ المنافقون کی ابتدائی آیات۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ اذا جاءك المنافقون، جب آئے تیرے پاس یہ منافق لوگ، قالوا، اور کہتے ہیں، نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک تو اللہ کا رسول ہے۔ واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ رب العالمین بھی جانتے ہیں یقیناً آپ اس کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتے ہیں کہ بے شک یہ منافق لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا۔ فصدوا عن سبیل اللہ، سو اللہ کے راستے سے رک گئے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، کوئی شک نہیں کہ بہت برا ہے وہ عمل جو یہ کر رہے ہیں۔ ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا، اور یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا۔ فطبع علی قلوبہم، سو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ فہم لا یفقہون، یہ لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ المنافقون ہے، جو اس کی پہلی ہی آیت کے تیسرے لفظ سے لیا گیا ہے۔ مدنی سورت ہے، ترتیب کے لحاظ سے اس سورۃ مبارکہ کا نمبر 63 ہے، یعنی اس سے پہلے 62 سورتوں کا درس الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ پاک قبول فرمائے اور اس کو عافیت سلامتی کے ساتھ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس سورۃ مبارکہ کا نمبر 104 ہے، یعنی آخر زمانہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے یہ ایک صورت ہے۔ 11 آیات اور 2 رکوعوں پر یہ سورۃ مبارکہ مشتمل ہے۔ جیسا کہ اس سورۃ مبارکہ کے نام سے ظاہر ہے، المنافقون، اس میں اللہ پاک نے منافقین کی ریشہ دوانیوں، ان کی سازشوں، ان کی حرکتوں کے ڈھول کے پول کھولے۔ اسی مناسبت سے اس کو سورۃ المنافقون کا نام بھی دیا گیا۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے، یہ سورۃ مبارکہ ایک خاص واقعہ کے تناظر میں نازل ہوئی، اور وہ واقعہ ایک نوجوان صحابی حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کی گواہی،
ایک واقعہ ہوا جس واقعے کے چشم دید گواہ اور خود اپنے کانوں سے سننے والے یہ نوجوان صحابی تھے۔ انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی اور اس گفتگو کی رپورٹ دی۔ دوسری طرف منافقین تھے اور ان میں بھی بالخصوص منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین وہ تھا۔ اس کے خلاف بات جا رہی تھی۔ وہ سردار تھا، چرب زبان تھا، تیز بولنے والا تھا، زیادہ شور مچانے والا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیا اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان صحابی کی صداقت کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ سچا ہے اور یہ منافق جھوٹا ہے، اس صورت مبارکہ کو نازل فرمایا۔ میں پہلے اس واقعہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سارے اسباق پہ مشتمل وہ واقعہ ہے، اور پھر اس صورت مبارکہ کی تفسیر بھی اسی واقعے کے تناظر میں۔ یہ غالباً سن 5 یا 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ محدثین کے اختلاف کی وجہ سے میں 5 یا 6 کہہ رہا ہوں، بعض نے 5 کا لکھا ہے، بعض نے 6 کا لکھا ہے۔ اور موقع تھا غزوہ بنو المصطلق کا۔ بنو المصطلق یہودیوں کا ایک قبیلہ جس کے سردار تھے حضرت حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ جو بعد میں مسلمان ہوئے، اور انہی کی بیٹی جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ امہات المومنین میں شامل ہے۔ یہ بھی اس غزوہ کے بعد مسلمان ہوئی۔ اس غزوے کے موقع پر یہ باندی بن کے آئی۔ آگے چل کے ان کے متعلق بھی میں عرض کروں گا کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حارث بن زرار بن المصطلق کا سردار یہ مدینہ منورہ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پہ ان کا علاقہ تھا، وہاں ان کا ایک کنواں تھا جس کو مریسیع کہا جاتا ہے، اس لیے اس غزوے کا دوسرا نام غزوہ ذات المریسیع بھی ہے، یا غزوہ مریسیع بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ آپ نے مشورے کے ساتھ یہ طے کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ ہم پہ حملہ آور ہو، کیوں نہ ہم خود ہی اس کے ساتھ دو ہاتھ کر لیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر ترتیب دیا اور خود بنو المصطلق کے علاقے پہ چڑھائی کر دی۔ اس غزوہ میں بہت سارے منافقین بھی آپ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ منافق کہتے کس کو ہے۔ جس طرح کافر ایک اصطلاح ہے، مشرک ایک اصطلاح ہے، ملحد ایک اصطلاح ہے، اسی طرح منافق بھی ایک اصطلاحی نام ہے۔ اصل میں نفقہ اس کا معنی ہوتا ہے سرنگ لگانا۔ کوئی بندہ سرنگ لگا کے کھسک جائے اس کو کہتے ہیں منافق۔ پھر منافق کو بھی منافق اس لیے کہتے ہیں کہ یہ صحیح راستے سے کھسک جاتا ہے، پھسل جاتا ہے۔ تو منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اعتقادی منافق تھے۔ اعتقادی منافق کا مطلب یہ کہ ان کا عقیدہ وہ کفر والا تھا، یہودیت والا تھا۔ آپ کے ڈر کی وجہ سے، مسلمانوں کے رعب و دبدبے کی وجہ سے بظاہر وہ کلمہ پڑھتے تھے، بظاہر نمازوں میں بھی شریک ہوتے تھے، بعض اوقات جہاد میں بھی شامل ہو جاتے تھے، اندر کفر ہی تھا۔ ان کو تو کہا جاتا ہے عقیدے کا منافق، اعتقادی منافق۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، وحی نازل ہو رہی تھی، اللہ رب العالمین آپ کو خود بتا دیتے تھے کہ یہ شخص اندر سے ایمان والا نہیں ہے۔ لیکن اب چونکہ
وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب کسی کے اندر کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، میرے دل میں کیا ہے آپ نہیں جانتے، آپ کے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا۔ اس لیے اب کسی کو اعتقادی منافق نہیں کہہ سکتے، اب عملی منافق ہے۔ عملی منافق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نشانیاں ارشاد فرمائی۔ بخاری و مسلم میں یہ روایات موجود ہیں۔ تمام روایات کے احصاء کے بعد علماء نے لکھا ہے یہ 4 نشانیاں۔ پہلی نشانی فرمائے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، منافق آدمی جب جھگڑے گا تو گالیاں بکے گا۔ دوسری نشانی فرمائے اذا حدث کذب، جب بولے گا جھوٹ بولے گا۔ تیسری نشانی فرمائے اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ اس میں خیانت کرے گا۔ اور چوتھی نشانی فرمائے کہ جب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے گا تو وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، وعدے کو توڑے گا۔ ایسی نشانیاں اگر کسی شخص میں پائی جائے تو اس کو عملی منافق کہا جائے گا۔ پھر بھی عقیدے کے متعلق نہیں ہم کہہ سکتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں اندر دل میں کیا ہے، یہ صرف کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص میں یہ نشانیاں پائی جائیں تو اس کو عملاً کہا جا سکتا ہے، عملاً منافق۔ تو یہ منافق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تھے، عقیدے کے منافق، یہ بھی اس جہاد میں ساتھ شامل ہو گئے۔ اور عموماً منافق اس جہاد میں شامل ہوتے تھے جس میں ان کو پتہ ہوتا تھا کہ فتح یقینی ہے اور مال غنیمت بہت ملے گا۔ جہاں ان کو پتہ ہوتا کہ بھئی کوٹ لگ بھی سکتی ہے، پٹائی بھی ہو سکتی ہے، مار بھی پڑ سکتی ہے، دشمن طاقتور ہے، وہاں پھر منافق کنی کترا جاتے تھے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ جس کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے، جو مشکل ترین غزوہ تھا، اس میں منافقوں نے عام طور پر جانے سے گریز کیا اور چھٹی لے لی کہ ہم نہیں جا سکتے۔ یہاں چونکہ ان کو پتہ تھا کہ دشمن اتنا طاقتور نہیں ہے بلکہ اسلام کی قوت اور طاقت زیادہ ہے اور مال غنیمت بھی بہت سا ہے، کیونکہ بنو المستلق کے لوگ ٹھیک ٹھاک امیر تھے، اس لیے منافق بھی ساتھ چل پڑے کہ چلو مال غنیمت اکٹھا ہو۔ راستے میں بلکہ وہاں پہنچ کر بنو المستلق کے علاقے میں غزوہ بنی کنویں پر پہنچ کر، موریسیوں کے کنویں پر، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا، تیر اندازی ہوئی، جس کے نتیجے میں بہت سارے یہودی بنو المستلق کے مارے گئے، جو رہ گئے وہ بھاگ گئے، علاقہ فتح ہو گیا، غزوہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، جنگ جیت لی گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کچھ دن پڑاؤ کیا۔ اس کنویں پر پانی بھرتے ہوئے ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک مہاجر صحابی اور ایک انصاری صحابی، مہاجر صحابی کا نام تھا جہجہ رضی اللہ تعالی اور انصاری صحابی کا نام تھا سنان رضی اللہ تعالی۔ ان دونوں کا آپس میں پانی کے معاملے پہ جھگڑا ہو گیا، پانی بھرنے کے لیے آپس میں اختلاف ہو گیا، لڑائی ہو گئی۔ جہجہ رضی اللہ تعالیٰ نے حملہ کیا اور سنان انصاری صحابی کو زخمی کر دیا۔ اس انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے انصار مدینہ کو آواز دی اور بھئی آؤ میری مدد کرو، اس مہاجری نے مجھے زخمی کر دیا۔ مہاجر وہ تھے جو مکہ مکرمہ سے آئے ہوئے تھے اور انصار وہ تھے جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے۔ ادھر سے انصار اس کی مدد کے لیے آئے، ادھر سے مہاجر نے اپنے مہاجرین کو دعوت دی کہ بھئی آپ بھی آؤ میری مدد کرو۔ قریب تھا کہ مہاجرین اور انصار میں شدید اختلاف اور شدید لڑائی ہو جاتی کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیرک دانا بینا سمجھدار قیادت کو جو ہی پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً یہاں پر تشریف لائے اور آپ نے سخت
برہمی اور ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ یہ جاہلیت کے بدبودار نعرے ابھی تمہارے دلوں سے نکلے نہیں. ایک دوسرے کے ساتھ تعصب قبائلی علاقائی، یہ ہمارا فلاں بھائی، یہ فلاں بھائی، یہ جاہلیت کے نعرے. فرمایا دعوها فإنها منتنا، ان کو چھوڑ دو، یہ بدبودار نعرے، گندے نعرے ہیں. جاہلیت کے تعصب ہے یہ، قومی اور نسبی فخر کے ساتھ ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جانا. بدقسمتی سے میرے عزیز دوستو، اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم مسلمانوں کو ایک ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آج ہمارے دشمن نے ہمیں انہی نعروں میں الجھا دی. عرب اور عجم کی تقسیم کی، عربوں میں پھر سعودی عرب، مصر، یمن، فلسطین، فلاں فلاں ٹکڑے بنا دیے، اور جو عجمی تھے ان میں پھر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، پھر پاکستان کے اندر دیکھ لے تو جناب سندھی، بلوچی، پٹھان، پنجابی، کشمیری، یہ اتنی تقسیمیں کر دی کہ آج اسلام اور مسلمان بیچارہ مظلوم ہے اور ہم اپنے اپنے قبائلی فخر کو لے کر بیٹھے ہوئے. حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ مسلمان بنتا، بعد میں پہچان ہوتی کہ کس قوم سے تعلق ہے، لیکن ہمارا اصل نام وہ مسلمان، امت مسلمہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی تربیت فرمائی، اور اسی موقع پہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کیا کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. یہ نہ دیکھا کرو کہ اس کا تعلق کس قبیلے سے، کس خاندان سے، یہ ہمارا ہے کہ دوسرے خاندان کا ہے، بلکہ فرمائے مظلوم چاہے ہمارے دشمن خاندان کا ہو، مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہو، اور ظالم چاہے ہمارا اپنا ہو، اس کی مدد یوں کرو کہ اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کو ظلم سے روک دو. ہر ظالم سے بغاوت اور ہر مظلوم کی حمایت، یہ اسلام کا درجہ امتیاز تھا. چاہے مظلوم کا تعلق کسی بھی کمیونٹی سے اور ظالم کا تعلق چاہے اپنے خاندان سے ہے، مسلمان کا موٹو یہ ہوتا تھا کہ ہر ظالم سے بغاوت، ہر مظلوم کی حمایت. لیکن آج اس میں بھی ہم دیکھ لیں کتنا پیچھے چلے گئے. آج پارٹیوں بازیوں میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مظلوم کون ہے، بس ہماری پارٹی ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. ظالم کون ہے یہ نہیں دیکھا جاتا کون ظالم ہے، ہماری پارٹی ہے بس ہم اس کے ساتھ ہیں. اللہ ہمیں اسلام کو سر بلند کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوری ایکشن پہ اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ کرنے پہ، تربیت کرنے پہ، یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کا یہ اختلاف مٹ گیا. جو صحابی زخمی ہوئے تھے انہوں نے بھی صحابہ کے سمجھانے پہ اپنا حق معاف کر دیا اور دوبارہ یہ شیر و شکر ہو. لیکن یہ بات اس منافق کو ہضم نہیں ہوئی، کیونکہ منافق تو چاہتے ہی ہے کہ لڑائی ہو آپس میں. ڈیوائیڈ اینڈ رول یہ انگریز کا اصول تھا کہ لڑاؤ اور حکومت کرو. تو ان کا بھی، منافقوں کا شروع سے وتیرہ یہ تھا کہ ان کو آپس میں لڑاؤ، کسی بھی طرح لڑے. چنانچہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے عبداللہ ابن ابی، جہاں سارے اس کے ساتھی منافق بیٹھے ہوئے تھے، وہ آپس میں بات کر رہے تھے. وہ کہنے لگا کہ یہ بھائی جتنے لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں، یہ آ کے اچھا بھائی ہمارے علاقے میں آئے اور آ کے ہمارے اوپر ہی مسلط ہو گئے. پنجابی میں جس کو کہتے ہیں کہ آگ لین آئی تو کاراڑی بڑھ کے بہ گئے. یہ آئے تو مکہ سے تھے ہجرت کر کے، ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا، ان کو جگہ دی، آج یہ ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہے ہیں. اور پھر اس شخص نے نعوذ باللہ انتہائی گھٹیا گندے الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ وعدہ کرو کہ واپس مدینہ منورہ جا کر ہم ان مسلمانوں پہ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کریں گے. باطل کی سب سے پہلی
پہلی جو پہلا وار ہوتا ہے وہ اسی پہ کہ ان کا معاشی نظام کاٹ دو، ان کی معیشت تنگ کر دو۔ جب ان کی معیشت تنگ ہوگی، روزی روٹی کا ان کو رولا پڑ جائے گا، تو پھر ان کا کیا عقیدہ اور کیا ایمان اور کیا دین؟ پھر تو سب سے پہلے پیٹ ہوگا۔ جس کے بچے بھوکے مر رہے ہوں اس کو کیا لگے اسلام اور دین کے ساتھ؟ وہ تو کہے گا روٹی ملے جہاں سے مرضی ملے۔ تو باطل سب سے پہلے معیشت پہ وار کرتا ہے، معاشیات کو تباہ کرتا ہے۔ ان منافقوں نے بھی کہا کہ واپس جا کر مسلمانوں کی سپلائی لائن کاٹیں، ان پہ خرچ نہیں کریں۔ اور دوسرا جملہ اس نے یہ بولا کہ لَنُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم عزت والے، مدینہ منورہ کے رہنے والے انصار، ہم عزت والے، ہم ان ذلیلوں کو نعوذ باللہ من ذالک، مہاجرین کو ذلیل کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر سب مہاجر تھے، ان کو کہنے لگے کہ ہم یہاں سے نکال دیں۔ یہ جملے ایک نوجوان صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کہیں قریب موجود تھے، انہوں نے سن لی اور انہوں نے جا کر پہلے تو انہوں نے وہیں پہ اس کو وہیں پہ کھڑی کھڑی سنا دی کہ ذلیل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ذلیل تو ہے۔ حالانکہ یہ خود بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے جس خاندان کا عبداللہ ابن ابی تھا، لیکن یہ اندازہ کرے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی محبت کا، عقیدت کا اور عظمت کا، کہ جب بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو پھر نہیں دیکھا کہ یہ سردار ہے، نہیں دیکھا کہ یہ عمر میں بڑا ہے، نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی سارے اکٹھے ہیں، جھٹ وہی کھڑے ہو کے کہہ دیا ذلیل تو ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے۔ اس نے جب دیکھا کہ وہ یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا، یہ تو کچھ سن رہا تھا، میری تو شکایت لگے گی اور حالات بگڑیں گے اور میں پکڑا جاؤں گا، تو فوراً کہنے لگا کہ نہیں میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تو ویسے ایک بات کر رہا تھا۔ بہرحال حضرت زید بن ارقم نے جا کے یہ بات ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی اور بڑا دکھ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین نہ آئے۔ آپ نے پھر ان سے پوچھا کہ تم دھیان سے سن رہے تھے، تمہیں پتہ ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے محبوب میں نے خود سنا، اسی عبداللہ ابن ابی نے بات کی تھی۔ جی اللہ کے محبوب اسی نے بات کی۔ بہرحال 2-3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے پوچھا، اب وہاں پہ کوئی قریبی تو سارے موجود تھے، تو منٹوں میں بات سارے لشکر میں پھیل گئی۔ آج کل کی زبان میں اس کو کہنے کے وائرل ہو گئی، فوراً بات پھیل گئی، اور اس کے سوا پھر کوئی موضوع سخن ہی نہ رہا۔ ہر ایک کی زبان پہ یہی بات ہے، اس نے کیا بات کہہ دی، اس نے یہ کیا بات کہہ دی، سب یہی بات کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی کہ اب کہیں آپس میں نہ جنگ شروع ہو جائے۔ حضرت عمر نے عرض بھی کی اللہ کے محبوب مجھے اجازت دے میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ آپ نے فرمایا عمر نہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ اپنے ساتھیوں کو مار دیا کرتے تھے، بہرحال جیسا کیسا بھی ہے نام تو ہمارا لے گا۔ اور ادھر کچھ ان کے ساتھ تھے، وہ کہے کہ یار یہ نوجوان ہے، اس کو کیا پتا اس نے کیا بات کہی، اس نے خام خواہ کی شکایت لگا دی اور معاملہ آپس میں جا کے رکھ دیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قضیے کو ختم کرنے کے لیے ایک عجیب حکم دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی یہاں سے سفر شروع کرو۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا معمول یہ نہیں تھا کہ آپ ایسے وقت میں سفر کرتے، لیکن آپ نے فوراً سفر شروع کروا، اور پھر وہ سفر بھی آپ نے بڑا طویل کر دیا، رات بھی چلتے رہے، دن بھی چلتے رہے، صرف نمازوں کے لیے رکتے پھر سفر شروع کر دیتے۔ کوئی تقریباً یوں کہہ لیں کہ رات اور دن کے سفر کے بعد پھر ایک جگہ پہ آپ نے پڑاؤ کیا جا کر، کس لیے کہ یہ لوگ اتنے تھک جائیں سفر کی وجہ سے، اتنے تھک جائیں کہ پھر کسی کو اس پہ بات کرنے کا موقع نہ ملے، تھکاوٹ کی وجہ سے جہاں رکے وہیں سو جائیں۔
یہ بات نہ آگے چلے۔ کہتے ہیں کسی بات کو مٹانا ہو تو اس کا تذکرہ ہی ختم کر دو، اور کسی بات کو پھیلانا ہو تو اس کے تذکرے شروع کر دو۔ یہودیت کا بار یہ ہے کہ وہ میڈیا کے ذریعے باتوں کو پھیلاتا ہے۔ اسلام کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو باتیں اسلام کو نقصان پہنچاتی ہیں ان کو ختم کر دو، وہ بات ہی نہ ہو۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ ادھر حضرت زید بن ارقم پریشان ہے کہ میرے بارے میں پتہ نہیں کیا باتیں ہو رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی سے پوچھا، وہ صاف ہی مکر گیا، وہ کہتا جی میں نے تو بات کہی نہیں، میں تو یقین کرتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، پتہ نہیں اس نے کیا سنا کیا نہیں سنا۔ اسی اثناء میں، اسی پریشانی میں پھر اللہ رب العالمین نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ پھر اس کے بعد آگے کیا ہوا، چونکہ وقت کم ہے، اس کا اگلا حصہ میں کل کے درس میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو ان واقعات سے سبق لینے کی اور قرآن و سنت کی صحیح سمجھ ہمیں نصیب فرمائے، اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم۔ اللہم اکفنا بحلالک الحرام واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمهم